آپ نے اچھی طرح سمجھ لیا کہ احادیث طیبہ میں واضح طور پر بیان کیا گیا کہ حیض والی عورت، نفاس والی عورت نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزے رکھ سکتی ہے۔ نماز اس پر معاف ہے، اور جو روزے قضا ہو جائیں وہ بعد میں رکھنے ہوں گے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، وہ آپ سے پوچھتے ہیں حیض کے بارے میں۔ اب دیکھیں، جیسا سوال ہوگا ویسا جواب ہوگا۔ شان نزول میں کیا ہے؟ سوال یہ تھا ان کا کہ یہودی اور مشرکین مکہ حیض والی عورتوں سے بہت زیادہ وہ نفرت رکھتے تھے۔ انہوں نے الگ سے کمرہ بنایا ہوا ہوتا جو گھر سے باہر ہوتا، جیسے آپ نے دیہات میں گھر دیکھے ہوں گے تو وہ کھلے کھلے گھر ہوتے ہیں، تو گھر سے باہر انہوں نے کمرہ بنایا ہوا ہوتا۔ جب عورت اس پیریڈ میں ہوتی تو اسے اس کمرے میں بند کر دیا جاتا، اس کی طرف نہ دیکھتے، نہ اس کے ہاتھ کا کھانا کھاتے، نہ اس سے بات کرتے، اتنی شدید نفرت اور اسے منحوس سمجھتے۔ دوسری طرف عیسائیوں کا یہ حال تھا کہ وہ حیض کی حالت میں عورتوں سے صحبت کرتے، قربت کرتے۔ تو صحابہ کرام نے سوال کیا کہ اگر زوجہ کو یہ کیفیت آئے تو پھر مرد کے لیے کیا حکم ہے؟ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، ہوا اذن، وہ گندگی ہے۔ اذن کے دو معنی ہوتے ہیں، اذیت، دوسرا معنی ہے گندگی۔ تو یہاں ترجمہ کیا گیا گندگی ہے، کیونکہ حیض کا خون جو ہے وہ ناپاک ہے، اور اذیت بھی ہے کہ جب عورت اس پیریڈ میں ہوتی ہے تو اس کی طبیعت ہے وہ بوجھل ہوتی ہے۔ ایک ڈاکٹر نے، ماہر نفسیات نے اس بات پر تحقیقات کی، اور اس نے کہا کہ میں نے جتنی طلاقیں ہوئی ہیں اس کا ریشو نکالا تو مجھے محسوس ہوا کہ 70% سے زیادہ طلاقیں حیض کی حالت میں ہوتی ہیں۔ پھر کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ حیض کی حالت میں عورت پر ایسی جو طبیعت پر بوجھ ہوتا ہے کہ اس میں چڑچڑاپن بہت زیادہ ہوتا ہے، تو جتنے لڑائی جھگڑے اکثر ہوتے ہیں وہ اسی پیریڈ میں ہوتے ہیں۔ تو مرد کو سوچنا چاہیے کہ جب کوئی بیمار ہو تو اس میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے، تو ان مخصوص ایام میں بس اوقات بعض خواتین پر یہ کیفیات طاری ہوتی ہیں، تو انہیں جذبات میں نہیں آنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے، کیونکہ تھوڑی دیر کی لڑائی اور پھر غصے میں آ کر 3 طلاق دے دینا اور ساری زندگی پھر جو ہے شرمندہ رہنا، افسوس کرنا، کتنی بڑی نادانی ہے۔ قل ہوا اذن، اب فرما دیجئے وہ گندگی ہے۔ فاعتزلوا النساء، تو تم الگ رہو عورتوں سے، فی المحیض، حیض کے ایام میں، ولا تقربوہن، اور تم ان کے قریب نہ جاؤ، حتی یطہرن، جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں۔ ان کے قریب نہ جاؤ، عورتوں سے الگ رہو، اس سے مراد یہ ہے کہ شوہر قربت نہ کرے، صحبت نہ کرے، باقی کھانا پینا، گفتگو کرنا، لینا دینا کرنا یا اسے گھر میں رکھنا، یہ ساری چیزیں کوئی منع نہیں ہے۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، پھر جب وہ خوب پاک ہو جائیں۔ خوب پاک ہونے سے مراد یہ ہے حیض کا جو کم سے کم جو دن ہے وہ 3 دن ہے، اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے۔ 10 دن مکمل ہو جائیں اور عورت پاک ہو جائے، کیونکہ جب 10 دن مکمل ہو جائیں اور خون آ رہا ہو پھر بھی عورت پاک تصور کی جاتی ہے۔ ایک تو یہ صورت ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر 10 دن سے پہلے خون بند ہو جائے تو پھر اس صورت میں وہ غسل کر چکی ہو، غسل نہ کیا ہو تو اس صورت میں صحبت نہیں کی جا سکتی۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اگر 10 دن سے پہلے یہ پیریڈ ختم ہو جائے تو ایک نماز کا وقت اس پر گزر چکا ہو۔ 3 صورتیں ہو گئی۔ اگر 10 دن تک جاری رہے تو جیسے ہی 10 دن پورے ہو گئے شوہر صحبت کر سکتا ہے۔ دوسری صورت کیا ہے؟ 10 دن سے پہلے اگر یہ پیریڈ بند ہو جائے
تو دو صورتیں ہیں، یا تو وہ عورت غسل کر لے یا پھر ایک نماز اس پر قضا ہو جائے۔ اگر ایک نماز قضا ہو جائے، اس نے غسل نہ کیا تو گناہ گار ہوئی، لیکن پھر بھی صحبت کرنا جائز ہو جائے گا۔ یہاں پر ایک اہم ترین مسئلہ سمجھ لیں کہ 7 دن میں اگر عورت پاک ہوتی ہے، ہر مہینے یا 6 دن جو بھی عادت ہے، کسی مہینے 2 دن پہلے پاک ہو گئی، یعنی 7 دن کے بجائے 5 دن، تو پاک ہو گئی، غسل کر کے نماز تو شروع کر دے گی، لیکن صحبت جو ہے ابھی جائز نہیں ہے جب تک کہ یہ 7 دن گزر نہ جائیں۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، پھر جب وہ خوب پاک ہو جائیں۔ دیکھیں یہ تو وہ مسائل تھے کہ جن کا قرآن کی تفسیر کے لیے بتانا ضروری تھا۔ باقی اس کے علاوہ بہت سارے ایسے مسائل ہیں کہ جو خواتین شرم کے مارے پوچھتی نہیں ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ پوچھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر ہے کوئی باحیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیا کے متعلق فرمایا کہ آپ اتنے حیادار کہ کنواری عورتیں جو پردہ نشین اپنے گھروں میں چھپ کر بیٹھنے والی ہوتی ہیں، ان سے بھی زیادہ رسول اللہ حیا فرماتے، اتنا آپ حیا رکھتے۔ لیکن صحابیات مسلمان خواتین رسول اللہ کی بارگاہ میں آتی ہیں اور وہ اپنے خاص مسائل کا علم رسول اللہ سے حاصل کرتے ہیں، اور ان کا پوچھنے کا طریقہ یہ ہوتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی حق بیان کرنے سے حیا نہیں فرماتا، یہ مسئلہ ہمیں درپیش ہے، ہم آپ کے علاوہ کس سے پوچھیں تو ہمیں اس کا جواب دے دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں جواب دیتے ہیں۔ تو خواتین کو چاہیے کہ وہ اس میں حیا نہ کریں، اور جو بھی معلمہ ہوں، جو عالمہ خواتین ہیں، وہ خواتین جو علم دین رکھتی ہیں، وہ ان سے رجوع کریں اور اپنے خاص مسائل ان سے سمجھ لیں، باہری شریعت کا دوسرا حصہ حاصل کریں، اس میں حیض و نفاس کے مسائل پڑھ لیں، سمجھ لیں، کیونکہ اگر غلطی کی اور ناپاکی کی حالت میں وہ گھر میں رہی اور اس پر غسل کرنا فرض تھا اور تاخیر کی اور نمازیں قضا ہو رہی ہیں اور اسے پتہ ہی نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں ہوگا یہ کہ گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے۔ جب رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے تو گھر میں نحوست ہی نحوست ہوگی۔ مثلا خواتین میں ایک مسئلہ عام ہے کہ جب تک 40 دن پورے نہ ہو جائیں بچے کی ولادت کے بعد، اس وقت تک نماز شروع نہیں کرتی، حالانکہ 40 دن تو زیادہ سے زیادہ پیریڈ ہے۔ اگر 40 دن سے پہلے یہ معاملات ختم ہو جائیں تو غسل کر کے نماز شروع کرنا ضروری ہے، لیکن خواتین نہیں کرتی۔ نیل پالش لگی ہو اور عورت غسل کر لے تو اس کا غسل ہوتا نہیں ہے، اب وہ ناپاک کی ناپاک ہے، اس کی نماز بھی نہیں ہوتی، تو گھر میں نحوست ہی نحوست ہوگی۔ لیکن خواتین کو یہ مسائل کا علم ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اور ہمارے گھر کی خواتین کو بھی شریعت کے مسائل سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فَإِذَا